اسی میں ایک اور الزیزیہ ریفرنس میں سزا سابق جج ارشد ملک نے سنائی تھی، جو خود مس کنڈکٹ پر نوکری سے فارغ ہو چکے، جیسے آپ بتا چکے ہیں. انہوں نے ویڈیو میں اعتراف کیا، دباؤ میں فیصلہ دیا. کیا اب عزیزیہ میں سزا کا کوئی جواز باقی رہ جاتا ہے؟ عدالت میں جب یہ پوائنٹ اٹھایا جائے گا اور مزید ویڈیو پیش ہوں گی تو میاں نواز صاحب کو کتنا فائدہ مل سکتا ہے عدالت سے؟ کتنا فائدہ تو یہ سوال ہی مناسب نہیں ہے. میں تو جی کہتا ہوں کہ سارا کیس ہی فراڈ ہے. بات کتنے فائدے کی نہیں ہے، بات تو یہ کیس کو اٹھا کے گٹر میں پھینکنے کی ضرورت ہے. ابھی وہ سٹیٹمنٹ آئی ہیں، جی فورنزک رپورٹ آئی ہے. جی آپ کو پتا ہے کہ جی جی ناصر بٹ کی جو سٹیٹمنٹ ہے یا وہ لندن ہائی کمیشن اس کو ویریفائی نہیں کر رہا تھا. بڑی مشکل سے ہائی کورٹ کے حکم سے ہوا. اب آئے ہیں 2 دن تو میں کوشش کرتا رہا ہوں کہ فارن آفس جو ہے اس کو وہ ویریفائی کرے. وہ ٹیکنیکل کام ہے، انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا جو جس نے سائن کیے ہیں وہ رومنان نام کا سائن تھا کہ کیا اس کے سائن ٹھیک ہے. ہمارا نہیں کیا انہوں نے. یہ بہانہ وہ بہانہ، جی وکیل آئے یہ آئے، پھر ان کی وکلا کو ہم نے دیا کہ جاؤ تم کہو بھائی ہمارے پاس پاور اٹارنی ہے، یہ ہمارے نام ہے، آپ اس کو ٹیسٹ کر دو. اس میں فورنزک شدہ رپورٹیں ہیں کہ جی یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ جو سٹیٹمنٹ اس نے دی ہے آڈیو ویڈیوز بالکل اس کی ٹھیک ہے، کوئی ٹیمپر نہیں ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہے. ناصر کا بٹ صاحب کا بیان آیا ہوا ہے اور آگے بڑھے. بٹ وہ جو جج صاحب خود ہے نا جی، اس نے جو ایفیڈیوٹ دیا وہ بھی مانتا ہے. چلو کچھ چیزیں نہیں مانتا، یہ تو وہ مانتا ہے نا کہ میں گیا، میں ملا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ. بھائی اس کے بعد پھر جج کا کرے گیا وہ؟ بھائی وہ تو فیصلہ بالکل ہی جو ہے اس کو تو اٹھا کے پھینکنے کی ضرورت ہے. اور شرمناک، جس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہی جج جس نے میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا، آصف سعید خان کھوسا نے کہا کہ ہماری عدلیہ میں ایسے جج ہیں جن کا چہرہ جو ہے جو ہماری عدلیہ پہ کلنک کا ٹیکا ہے. انہوں نے خود اوپن لکھا. اور ان کو لاہور ہائی کورٹ کی ایڈمنسٹریٹو کمیٹی میں 7-8 سینئر موسٹ جج ہوتے ہیں، انہوں نے اس کو نکال دیا. اب کیا رہ گیا؟ دیکھیے نیا لا انہوں نے یہ بنایا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ اگر ایک سٹیٹمنٹ آدھی ٹھیک ہے اور آدھی غلط ہے ہم پوری خارج کر دیں گے. یہ لا بنا دیا آصف صاحب نے. 150 سال کا پرانا لا انہوں نے چینج کر دیا. اب جو جج خود آدھا مان جاتا ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ پورا ہی غلط ہے، آدھا تو وہ مان رہا ہے نا، خود اپنے ایفیڈیوٹ میں مان رہا ہے. بچا کیا؟ یہ ایک جوک ہے، یہ ایک مذاق ہے، یقین کریں ایک شرمناک مذاق ہے ہمارے عدلیہ کے نظام کے اوپر اور ہماری کس طرح یہ فیصلے ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. اب جب وہ آدمی چلا گیا، مان بھی گیا، ٹرمینیٹ بھی ہو گیا، اب تو اس کو ویسے میلا فائڈی کی بنیاد پر، کوارشن کے فیصلے کی بنیاد پر. دیکھیے اس کی فنڈامنٹل پرنسپل کیا ہے؟ پرنسپل یہ ہے کہ اٹ از ناٹ دا جسٹس ٹو بی ڈن، اٹ شوڈ سیم ٹو بی ڈن. یہ بات نہیں ہے کہ انصاف جو ہے وہ ہونا چاہیے، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. گرانڈ ٹرنک کینال میں یہ کوئی 150 سال پہلے جہاں سے یہ لا بنا انگلینڈ میں، ایک چیف جسٹس تھے، ان کے سامنے کیس آیا. وہ نہر بنی تھی تو اس میں کوئی انویسٹمنٹ ہوئی، شیئر انہوں نے خریدے تھے. انہوں نے وہ کیس کا فیصلہ کر دیا. کسی پارٹی نے اعتراض کر کے ریویو فائل کیا، انہوں نے کہا کہ جج صاحب پہ ہمیں کوئی یقین ہے کہ بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے، ہمیں کوئی ان پہ شک نہیں ہے ان کی بددیانتی پہ. لیکن چونکہ ان کا تھوڑا سا مفاد تھا، باعث تھا، پاسبل باعث کہ ان کے چند شیئر تھے اس کمپنی میں، لہذا وہ فیصلہ نہ سنیں، فیصلہ نہ کریں. اس کو کہتے ہیں ڈاکٹرن اگینسٹ باعث. باعث کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، پرسنل باعث ہے، پیسے کا باعث ہے. اور آخری کیس انگلینڈ میں پینوشے کا ہے، جس میں لارڈ وولف کی بہن جو ہے وہ ایک این جی او میں کام کرتی تھی جو ان کے خلاف کام کر رہی تھی، تو انہوں نے کہا بھائی یہ بھی کیس نہیں سن سکتا. یہ جج جو خود مان رہا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اس پہ تو میرا خیال ہے ہمارے وکلا کو ٹیکنیکلی زیادہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے وکلا کھڑے ہوں اور جج صاحبان کہے کہ جناب کافی ہے، یہ اٹھا کے باہر پھینک رہے ہیں.